الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، اس میں سے دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یتبع اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس لوٹ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی میت کو تدفین کے لیے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے اہل و عیال، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کے اعمال۔ ان میں سے دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، یعنی اس کے اہل و عیال اور اس کا مال جب اس کو قبر کی دہلیز پر رکھا جاتا ہے تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان کا جو عمل ہے وہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہے، جب قبر کے اندر اس کو رکھا جائے گا، قبر میں جائے گا، تب بھی اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں جب اس کو اٹھایا جائے گا تو تب بھی اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں جب اس کو رکھا جائے گا تو قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ جنتیوں والا سلوک شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کامیاب ٹھہرے گا اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اس کے اعمال برے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی برا نکلے گا۔ جب قبر میں اس کو قبر کے حوالے کیا جائے گا تو اس کی قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی، اس کے ساتھ جہنمیوں والا سلوک شروع ہو جائے گا، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔